ابراہیم کے دین، عظیم تاریخ۔ یہودیت 4000 سال پہلے میسوپوٹیمیا کے جھلسا دینے والے صحراؤں میں ابراہیم نامی ایک شخص نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے انسانی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ معبودوں سے بھری اس دنیا میں انہوں نے صرف ایک واحد رب کی طرف رجوع کیا۔ یہ یہودیت کا آغاز اور توحید کی بنیاد تھی۔ جلیل القدر انبیاء کی ہجرت بھرے سفر سے لے کر موسیٰ کی قیادت میں مصر سے اس ڈرامائی ہجرت کا آغاز ہوا۔ یہودیت کی روح صبر اور استقامت کی آگ میں تپ کر کندن بنی تھی، لیکن یہ مملکت اسرائیل کے قیام اور یروشلم میں پہلے ہیکل کی تعمیر کے ساتھ پروان چڑھی، لیکن اس کی حقیقی طاقت کا امتحان ایکسوڈس یا جلا وطنی کے دور میں ہوا۔ جب ہیکل گرا دیے گئے تو یہودیت محض ایک زمین مذہب کے بجائے کتاب یعنی تورات کا مذہب بن گئی، جس نے اسے صدیوں تک زندہ رکھا اور پوری دنیا میں پھیلنے کی ہمت دی۔ اس قدیم داستان نے ان تمام حقائق کی بنیاد رکھی جو ابھی آنے والے تھے۔ تبدیلی۔ مسیحیت اب وقت کی رفتار بڑھاتے ہیں پہلی صدی کی جانب۔ عظیم رومی سلطنت کے سائے تلے نزارت کے ایک یہودی معلم عیسیٰ نے محبت، قربانی اور ایک نئے عہد کا طاقتور پیغام دینا شروع کیا۔ ان کے پیروکاروں کا ایمان تھا کہ وہی یعنی عیسیٰ مسیحا ہیں جن کا مدتوں سے انتظار تھا۔ اگرچہ عیسائیت کا آغاز یہودیت کے اندر ایک چھوٹے اور بظاہر غیر اہم گروہ کے طور پر ہوا، لیکن اس کے اندر وہ چنگاری تھی جسے رومی سڑکوں نے ایک جنگل کی آگ میں بدل دیا۔ صدیوں کے شدید ظلم و ستم کے باوجود اس عقیدے میں ایک بڑا موڑ اس وقت آیا جب 313 میں شہنشاہ قسطنطنیہ نے اسے قانونی حیثیت دے دی۔ اچانک مسیحیت چھپی ہوئی غاروں سے نکل کر شاہی محلات تک پہنچ گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک کیتھولک، آرتھوڈاکس اور پروٹسٹنٹ شاخوں میں تقسیم ہو کر قرون وسطیٰ تک دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گئی۔ آخری پیغام یعنی اسلام حضرت عیسیٰ کے 600 سال بعد مکہ کے پر رونق تجارتی شہر میں ایک اور انقلاب آفریں لمحہ آیا۔ سن 610 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ تعالی وسلم پر وحی نازل ہوئی جو قرآن کی صورت میں ابھری۔ اسلام، جس کا مطلب اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس نے ابراہیم کے خالص توحید کی طرف واپسی کی پکار لگائی۔ یہ دین حیرت انگیز رفتار سے پھیلا۔ محض ایک صدی میں اسلامی خلافتیں اسپین سے لے کر چین کی سرحدوں تک پھیل گئیں اور ایک ایسا سنہری دور تخلیق کیا جہاں سائنس، فلسفہ اور ایمان ایک ساتھ پروان چڑھے۔ اسلام نے خود کو کسی نئے مذہب کے طور پر نہیں بلکہ پرانے یعنی مونوتھیزم، خدا کی وحدانیت کے پیغام کا آخری اور مکمل صورت کے طور پر نعرہ لگایا۔